السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سٹوری سناؤں گی۔ ایک بادشاہ کے 7 بچے تھے۔ ایک دن وہ اپنے 7 بچوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا نصیب کھا رہے ہو؟ تو اس کا پہلا بیٹا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے باپ ہیں، والد ہیں، آپ نے ہمیں پالا ہے، ہم آپ کا نصیب کھا رہے ہیں۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا تم نے صحیح کہا۔ اور جب وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا نصیب کھا رہے ہو؟ تو دوسرا بھی وہی جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں پالا ہے، ہم آپ کا نصیب کھا رہے ہیں۔ تو بادشاہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ پھر وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے بیٹے سے پوچھتا ہے تو تیسرا بیٹا بھی یہی جواب دیتا ہے۔ چوتھے بیٹے سے پوچھتا ہے، چوتھا بھی یہی جواب دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹیوں کے پاس جاتا ہے، پہلی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تم کس کا نصیب کھا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کا نصیب کھا رہی ہوں۔ بادشاہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سارے بچے صحیح جواب دے رہے ہیں۔ پھر دوسری بیٹی کے پاس جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے۔ پھر تیسری کے پاس جاتا ہے، وہ بھی وہی جواب دیتی ہے کہ میں آپ کا نصیب کھا رہی ہوں۔ لیکن جب اپنی چوتھی بیٹی سے پوچھنے جاتا ہے تو وہ خاموش رہتی ہے۔ بادشاہ اس کی خاموشی کو بہت برا محسوس کرتا ہے اور اسے دوبارہ پوچھتا ہے تو بیٹی کہتی ہے بادشاہ سلامت، آپ بے شک میرے والد ہیں، لیکن میں اپنا نصیب کھا رہی ہوں، میں اپنے نصیب کا کھا رہی ہوں۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے سارے بچوں کی شادیاں بہت اچھے امیر گھرانوں میں کرتا ہے، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی جس نے کہا تھا کہ میں اپنے نصیب کا کھا رہی ہوں، جب اس کی شادی کی باری آتی ہے تو اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اس گاؤں کا سب سے غریب، بدصورت اور نکما آدمی ڈھونڈ کر لے کر آؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ اپنا نصیب کیسے کھاتی ہے۔ وزیر اس گاؤں کے ایک اور زیادہ آدمی کو لے کر آتا ہے جو بہت غریب اور ناکارہ ہوتا ہے، اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں مانگ کر گزارا کرتی ہے۔ بادشاہ سزا کے طور پر اپنی چوتھی بیٹی کی شادی اس اور زیادہ آدمی کے ساتھ کر دیتا ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ آج تک وہ اپنے باپ کا نصیب کھا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے، تو اب وہ اپنا نصیب کھا کر دکھائے کہ اس کا نصیب کیسا ہے، وہ کیسے اپنا نصیب کھا سکتی ہے۔ جب بادشاہ کی بیٹی کو اپنے باپ کی سنگ دلی کا احساس پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی میرا ہی نصیب ہے، میرے نصیب میں یہی آدمی لکھا ہوا تھا، میری شادی اسی سے ہونی تھی، اس لیے مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی صابر و شاکر ہوتی ہے اور چپ چاپ اس کورد آدمی کے ساتھ شادی کر کے آ جاتی ہے اور اپنے باپ سے کوئی گلہ نہیں کرتی۔ جب وہ اس آدمی کے گھر میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی ساس لوگوں کے گھروں میں مانگ کر کھانا لاتی ہے۔ تو کہاں وہ بادشاہ کی بیٹی جو ایک ہی وقت میں اتنے انواع قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اور کہاں وہ ایک غریب آدمی کا گھر، لیکن وہ اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ اور پھر ایک دن اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ایسے حالات میں جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم کیسے گزارا کریں گے، تو اگر تم محنت مزدوری کرو اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور جو تمہیں اجرت ملے گی ہم اس میں صبر شکر سے گزارا کر لیں گے۔ تو شوہر کو اپنی بیوی کی بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ جنگل میں جاتا ہے، جا کے لکڑیاں کاٹتا ہے اور اسے بازار میں فروخت کرتا ہے۔ پھر جو اسے مزدوری ملتی ہے وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور اس طرح ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے وہاں پہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہاں پہ ایک تالاب ہوتا ہے، اس میں ایک کوا گرتا ہے۔ جب وہ کوا تالاب سے گر کے واپس باہر نکلتا ہے تو وہ بہت خوبصورت پرندہ بن جاتا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر وہ آدمی بہت حیران ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے ایک اور کوا آتا ہے، وہ بھی اس تالاب میں گرتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو بہت خوبصورت پرندہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیوں نہ میں بھی یہ کوشش کروں، ہو سکتا ہے میں بھی اس سے ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ اس کو کوڑ ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ تالاب میں غوطہ لگانے لگتا ہے، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میری بیوی نے مجھے نہ پہچانا، میں ایک خوبصورت آدمی بن گیا اور میری بیوی مجھے پہچانے سے انکار کر دے گی تو میں کیسے اس کو بتاؤں گا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ تو اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے وہ ایک نشانی رکھ لیتا ہے، وہ اپنا ایک ہاتھ باہر رکھ لیتا ہے اور تالاب میں غوطہ لگاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت انسان میں بدل جاتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر جاتا ہے اپنی بیوی کو بتاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ میرا شوہر تو اس طرح کریں کہ تم تو بہت حسین و جمیل آدمی ہو، میرا شوہر تو کوڑ آدمی تھا اور وہ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی، لیکن تم تو بہت حسین و جمیل کوئی شہزادے لگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا
وہ اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے جو اس نے اپنے کوڑا ہاتھ کو رکھا ہوا تھا باہر. تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو، یہ تمہیں یقین دلانے کے لیے میں نے اس ہاتھ کو باہر رکھا ہوا تھا تاکہ تم یقین کر سکو کہ میں تمہارا شوہر ہوں. تو اس بات پہ وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. اور ایک دن ایسے ہوتا ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور ایک درخت میں سے کچھ موتی نکلتے ہیں. تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سے میری اپنی بیوی سے شادی ہوئی ہے میں نے اس کو کبھی بھی کوئی گفٹ نہیں دیا، تو چلو میں اس کو یہ موتی تحفے میں دے دوں گا، وہ اس کو پہن لے گی، اس کے اچھے لگیں گے کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو اسے اچھے لگیں گے. وہ اپنے گھر آتا ہے، اب اس کو وہ موتی دیتا ہے کہ اسے تم پہن لو. تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہاں سے ملے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے یہ درخت میں سے ملے تھے، میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک جو ہے اس میں سے یہ موتی نکلے ہیں. چونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو ہیرے جواہرات ہیں. اور پھر جو ہے وہ اس میں سے ان ہیرے جواہرات کو ایک جوہری کے پاس لے کے جاتے ہیں. اس کے بدلے میں اسے بہت زیادہ پیسہ دیتا ہے، وہ بہت امیر ہو جاتے ہیں، راتوں رات ان کی حالت بدلتی ہے اور وہ امیر ہو جاتے ہیں. پھر وہ لڑکی اپنے باپ کے محل کے قریب اپنا محل بناتی ہے. تو بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ امیر ہیں اور مجھ سے زیادہ بڑا محل بنا رہے ہیں میرے گھر کے، میرے محل کے قریب. تو وزیر جب وہاں پہ دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا پھر تمہیں بتاؤں گا. جب وہ گھر آ کر ساری بات اپنی بیوی کو بتاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم اس طرح کرو، وزیر سے کہو کہ ہم بادشاہ سلامت کو کھانے پہ بلا رہے ہیں، ان کو دعوت مدعو کر رہے ہیں. وزیر بادشاہ سلامت کو بتاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے. تو بادشاہ ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے ان کے محل میں جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ انواع اقسام کے کھانے بنے ہوتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوتا ہے. اور پھر وہ محل میں ایک کوٹری سی ہوتی ہے ایک نیچے، وہاں پہ وہ آتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پہ 8 کمرے ہوتے ہیں اور ہر کمرے میں سے ایک عورت نکلتی ہے مختلف لباس پہن کر. وہ ایک کمرے میں جاتی ہے، لباس جو ہے وہ چینج کرتی ہے اور وہ جو ہے دوسرے کمرے میں جاتی ہے. تو جب بادشاہ یہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ اس آدمی سے دریافت کرتا ہے کہ کیا تمہاری 7 بیویاں ہیں؟ تو جس پہ وہ شخص ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور یہ سارے کمرے میری بیوی کے کپڑوں کے کمرے ہیں، ان 8 کمروں میں میری بیوی کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ہر کمرے میں جاتی ہے اور اپنا لباس چینج کرتی ہے اور وہ واپس آتی ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اپنی بیوی سے ذرا ہمیں ملواؤ. جب وہ اسے اپنی بیوی کو بلاتا ہے، جب بادشاہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کی اپنی بیٹی ہے. تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے سچ کہا تھا کہ میں اپنے نصیب میں کھا رہی ہوں، دیکھیں آپ نے مجھے کس شخص کے ساتھ بیاہا تھا اور آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں، تو یقیناً میں اپنا نصیب کھا رہی ہوں. تو بادشاہ بھی اس بات پہ یقین کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ واقعی ہر انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے، کوئی بھی کسی کا نصیب نہیں کھا سکتا. اور نصیب جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی انسان کا بدل سکتا ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، وہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے. تو اور یہ ہے کہ جو لوگ اپیرنس دیکھ کے یا آپ کا سوشل سٹیٹس دیکھ کے جو ہے وہ آپ سے رشتے جوڑتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. ہمیشہ انسان کی سیرت، اس کا کردار اور اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے اور پھر کوئی رشتہ بنانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزیں دیکھ کر ان سے رشتہ جوڑنا چاہیے.